آج کا جو عمل ہم بتا رہے ہیں یہ ان ہمارے ناظرین کے لیے ہے جن کو شکوہ ہے کہ رزق کی بندش کھل نہیں رہی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رزق کی بندش کی ایک خاص وجہ خود بتائی ہے، اور اگر وہ بندش کی وجہ آپ دور کر دیں تو رزق وافر برسات کی طرح برسنے لگ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ جی کیا ہے میرے محبوب، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے، پابندی کیجئے، اہتمام کیجئے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو حکم دیا ہے وہ دراصل امت کے لیے ہے کہ ہر گھرانہ اپنے اپنے گھر میں نظر دوڑائے کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نماز تو نہیں پڑا ہوا۔ اگر کوئی کسی گھر میں بے نماز بیٹھا ہوا ہے، موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رزق کی بندش کی وجہ یہ بندہ بن رہا ہے۔ جی خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز پڑھائیں، تو رزق کا ذمہ اللہ کا ہے۔ اللہ تو رزق ان کو بھی دے رہا ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو نماز پڑھنے لگ جائے، جو مالک کا کہنا مان کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کا رزق بند ہو سکتا ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال ہی نہیں پیدا تھا۔ تو یہ نماز بندے کو رب کے قریب کرنے کا شاندار ذریعہ ہے۔ جیسے بندہ رب کے قریب ہو جائے جی تو رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ کہتا جی میں سارے کام کرتا ہوں، سارے وظیفے کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، یا گھر کے اندر 1 2 3 افراد ایسے ہیں جو تاش تو کھیل لیتے ہیں، لوڈو کھیل لیتے ہیں، ڈرامے فلمیں دیکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر رزق میں تنگی آنا ایک فطری سی بات ہے۔ جی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مشکل آ جاتی تو آپ سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور نماز پڑھتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگ لیں۔ جی اور اللہ رب العزت نے خود ہم سب کو حکم دیا کہ اے بندو تم میری عبادت کے لیے وقت نکال لو۔ وقت بھی دیا ہوا اس کا ہے، زندگی بھی دی ہوئی اس کی ہے، اور عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، پھر بھی وہ حکم دے رہا ہے کہ عبادت کے لیے وقت نکال لو، میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دوں گا، فقر و فاقہ دور کر دوں گا۔ اور اگر تمہارے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہیں ہوگا تو تمہارے ہاتھ کاموں سے بھر جائیں گے اور تمہارا دل نہیں بھرے گا، جی گناہ نہیں آئے گی، تو فقر و فاقہ جائے گا نہیں۔ اتنی ڈیوٹیاں کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں جی روٹی پوری نہیں ہو رہی، تو وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے ابھی بند ہیں۔ تو نماز ایک بنیادی وسیلہ ہے رزق کے حصول کا۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں اس کا اہتمام کرنے، پابندی کرنے اور اس کو باقاعدہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز بھی وہ کہ جو واقعی رب کے ساتھ تعلق ہو، صرف دوڑیں اور ٹکریں نہ ہوں، سکون کے ساتھ اپنے رب کو منانے والی نماز جب پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ رزق وافر ہو جائے گا۔